تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ غور و فکر کیا جائے اور پھر ان پر آگاہی حاصل کرنے کے بعد ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا جائے تو انسان کے لیے بہت بڑے اجر عظیم کے وعدے کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خلاق عالم جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بظاہر چند لائنیں، یہ چند جملے ہیں، یہ چند الفاظ ہیں، لیکن غور و فکر کیا جائے تو اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ اللہ کریم جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اب جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب دین کی سمجھ آ جانا یا دین کو سمجھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اور اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہے، ظاہری بات ہے جس بندے کے ساتھ خلاق عالم بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے، اب اس بندے کے لیے پھر دنیا کے اندر راحت رکھی جاتی ہے، آخرت میں اس کو یقیناً اللہ کریم ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ دین کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں اور دین کی معاملات اور دین کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی قسمت پہ جھوم جائیے، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیے کہ اللہ کریم نے آپ کو دنیا کے اندر دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی توفیق کے علاوہ کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ کریم بندے کو توفیق عطا فرمائے اور خلاق عالم کی خاص رحمت ہوتی ہے تو پھر بندے کو نیکی کے کاموں کے لیے چن لیا جاتا ہے اور پھر یہ انسان نیکی کرتا ہے، جس طرح آپ نے نماز فجر ادا کی ہے۔ اب نماز فجر سردی کے موسم میں ظاہری بات ہے وضو کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے وضو کر لیا تو مسجد میں آنا یہ بھی ایک مشکل امر تھا، لیکن آپ نے ہمت کر کے وضو کیا اور پھر اللہ کے گھر مسجد میں آ کر رب کی بندگی کی۔ تو اس پر رب کا شکر ادا کریں کہ آپ ان چند چنے ہوئے افراد میں سے ایک فرد ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے اس نیکی کے کام کی توفیق عطا فرمائی۔ جب اللہ کریم کی آپ پر نظر رحمت ہے تو پھر ہی آپ مسجد میں آئیں گے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائیں گے، قیام اور رکوع کی صورت میں رب کی بندگی کریں گے۔ اگر رب کی توفیق نہ ہو اور اللہ کریم کی رحمت کی نظر نہ ہو تو پھر انسان اس طرح کے اعمال کر نہیں سکتا۔ تو جب نیکی کرتے ہیں، نیکی کے لیے اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہاں پہ رب کی دی ہوئی توفیق پر رب کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ جب رب کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر نعمتوں کی فراوانی ہوگی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ہر بندگی کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں بارہا مرتبہ شکر کا یعنی شکر کے کلمات ادا کیا کریں کہ مولا یہ تیرا کرم ہے، مجھے اپنے گھر میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔